بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلۂ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو ایمرجنسی سیلاب ریلیف فنڈ کا قیام جمعیت اہل حدیث پاکستان نے شعبہ خدمت حلق کے تحت کر دی ہے، اور آپ اپنی سکرین کے اوپر یہ نمبرز چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اکاؤنٹ نمبرز بھی ہیں۔ آپ سب احباب سیلاب زدگان کے لیے اس میں تعاون جمع کروا سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم نے سیلاب زدگان کے لیے بھی اسی جذبے کے ساتھ اعلان کیا ہے جس طرح سانحہ جڑا والا کے لیے اعلان کیا تھا کہ اہل حدیث مساجد و مدارس جس طرح سانحہ جڑا والا کے مسیحی برادری کے لیے بطور پناہ گاہ کے رہائش کے لیے استعمال کیے جا سکتے تھے، ویسے ہی سیلاب زدگان کو بھی پوری پٹی کے اوپر جہاں جہاں اہل حدیث مسجد ہے، بطور صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ان کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ اپنے دروازے اپنا دیدہ و دل فراش راہ کریں، اور کوئی بھی سیلاب زدگان میں سے کوئی بھی متاثرہ شخص ہو اس کو مسجد میں اپنے اداروں میں پناہ دے۔ یہ اعلان ہم نے سانحہ جڑا والا کے موقع کے اوپر بھی کیا تھا۔ یہاں پہ ایک بات لیکن میں ضرور وضاحت کرنا چاہتا ہوں، لوگ افراد تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کبار علماء کی ایک مجلس ہے، اس کے اندر بھی اس مسئلے کو ڈسکس کیا گیا، اگرچہ بہت سے علماء کا یہ موقف موجود تھا کہ مسلمان مسجد کے اندر بھی عیسائی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن جمہور علماء کا اور کبار علماء کا یہ موقف تھا کہ آپ مسجدوں کے اندر ان کو پناہ دیں، رہائش دیں، اور ان کی عبادت کے لیے مسجد کے ساتھ کمرے کو مختص کر دیا جائے، جب تک ان کے چرچز تعمیر نہیں ہوتے یا آباد نہیں ہوتے وہ اس میں عبادت کو ادا کریں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے جڑا والا کے اندر ہم نے اس اسلوب کو اپنایا، اور جو بات ہے کہ مسجد کے اندر عبادت کرنے کے اوپر جن علماء کا، جو جمہور علماء کا موقف تھا، وہ اعتراض یہ ہے کہ صلیب کا نشان ہے اور بت ہیں، وہ بہرحال مسجدیں خالص اللہ کو پکارنے کے لیے ہوتی ہیں، تو ان کو مساجد کے اندر کی بجائے ایک خاص کمرہ اور ایک خاص جگہ الاٹ کر دی جائے، یہی رواداری کا تقاضا ہے۔ جہاں تک یہ کہنا، بعض علماء نے، سعید مجتبیٰ سعیدی صاحب نے اگرچہ یہ بھی کہہ دیا کہ جیسے نجران کے وفد کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، لیکن وہ دوسرے شہر سے آیا تھا اور وہ بہت زیادہ جبر کی اور اضطرار کی حالت تھی۔ خیر یہ تو ایک انٹلیکچوئل لیول کی ڈیبیٹ ہے۔ بہرحال ہم سب نے، تمام مساجد نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ اگر جڑا والا کے اندر بھی کوئی عیسائی عبادت کرنا چاہتا ہے تو مساجد ان کو جگہ الگ سے پرووائڈ کریں گی، وہ وہاں پہ عبادت بھی کر سکتے ہیں، رہ بھی سکتے ہیں، سارا دن وہاں پہ رہیں گے، ظاہر ہے عبادت کا وقت آئے گا تو وہاں پہ وہ عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ چونکہ جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ مساجد کے ہالز کے اندر جو علامات ہے، شرک کی، صلیب ہو گیا، بت ہو گیا، اس کو لے کے نہیں جانا چاہیے۔ تو جو عمومی دلائل ہیں ان سے یہ استدلال کرنا، ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ثمامہ جب مسلمان نہیں تھے مسجد کے اندر باندھے گئے، حضرت ابو سفیان بھی آئے، نجران کا عیسائی وفد بھی آیا، لیکن ان کے معاملات یہ تھے کہ ان کی وہاں پہ میزبانی کرنے کے لیے اور کوئی بھی نہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبانی کا حق بھی ادا کر دیا، اور ابھی بھی ہم اس حق کو ادا کر رہے ہیں، اور اہل حدیث مساجد جڑا والا کی ان کے لیے کھلی ہیں بطور پناہ کے، رہائش کے، اور جب ان کی عبادت کا وقت ہوگا ان کو مسجد کے ساتھ ملحقہ کوئی کمرہ، کوئی آفس، کوئی جگہ ضرور فراہم کر دی جائے گی کہ جس کے اندر وہ اپنی عبادات کو ادا کر سکتے ہیں۔ بڑے افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ لبرل مافیا، سیکولر مافیا، موبتی مافیا کو اہل اسلام کا، علماء کا یہ خوبصورت چہرہ بھی پسند نہ آیا کہ مساجد کس طرح عیسائیوں کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں، طنز و تشنیع کے جملے لکھنا شروع کر دیے۔ بھائی آپ پہلے اہل حدیث دیوبندیوں، بریلویوں کو تو اپنی مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دیں۔ کس قدر جھوٹ اور مبالغے کے اوپر پروپیگنڈا۔ ہر اہل حدیث مسجد ہو وہاں پہ دیوبندی آ کے نماز پڑھتے ہیں، بریلوی نماز پڑھتے ہیں، میرے مسجد میں کئی مرتبہ شیعہ آ کے نماز پڑھتے ہیں، کس نے آج تک ان کو روکا ہے؟ ہر دیوبندی مسجد میں جا کے اہل حدیث بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو باتیں آپ کی، اس طرح کی باتیں کرنے سے یہ اسلام کا چہرہ غلط نہیں ہوگا۔ اگر اسلام کا، علماء کا، مساجد کا یہ خوبصورت کردار پوری دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے تو آپ اس پہ جلیے نا، یہی اصل اسلام ہے۔ سب ساتھی سیلاب زدگان کے لیے حصہ بقدر جثہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ آپ کی یہ امداد مستحقین کو بر وقت پہنچائی جا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔